اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ریویژن کلاس ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 1 سے لے کے 20 تک کوشش کریں گے 2 گھنٹے کے اندر اندر کمپلیٹ کریں، تو ٹائملی شروع کر دیتے ہیں، باقی ساتھی پھر جوائن کرتے رہیں گے۔ اچھا، کورس کا تعارف جو ہے وہ ہم نے سب سے پہلے سیکھا تھا کہ یہ قرآن کریم سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور اشاروں کی مدد سے ہم قرآن کریم کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کل 20 اسباق ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں۔ اب اس میں کچھ کرائٹیریاز ہیں، یہ کرائٹیریاز ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ کچھ اینڈ آف جو کورس ہوگا اس میں آپ کے ایک فائنل اسیسمنٹ ہوگی۔ فائنل اسیسمنٹ میں ہوم ورک جو ہے وہ 15% ہوگا، ورک بک 15% ہوگی، مڈ ٹرم کا کوئز 30% اور فائنل کوئز 40% کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کی کچھ کیٹیگرائزیشن ہے، جن لوگوں کے 90% سے زیادہ نمبر ہوں گے ان کو ڈسٹنکشن کے ساتھ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، جن لوگوں کے 70 سے 90 کے درمیان ہوں گے ان کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ دیا جائے گا، اور باقی لوگوں کو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن اور پارٹیسپیشن مل سکتا ہے۔ تو 70% سے زیادہ نمبر لینے لازمی ہے تاکہ اگلے کورس کے لیے ایلیجبلٹی ہو سکے۔ کورس کے مقاصد ہم نے 6 پڑھے تھے، تو آج ہم ان کا اعادہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے یہ مقصد پورے کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو پہلا مقصد تھا قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، تو ہم نے اس کے لیے کہا تھا کہ ہم 50% قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ 20 گھنٹوں میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ تھا کہ نماز سمجھ میں آ جائے، تو نماز سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی یہ تو ظاہر ہے ہر کسی کا سبجیکٹو ہوگا، اپنے نماز کو اسیس کرے۔ تیسرا یہ کہ نماز مؤثر ہو جائے، جب ظاہر ہے نماز سمجھ میں آئے گی تو نماز پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس سے خشوع خضوع اور نماز کے شوق میں اضافہ ہونا چاہیے۔ چوتھا یہ تھا کہ قرآن کے ساتھ تعلق بڑھائیں اس کورس کے ذریعے، تو وہ کیسے ہے کہ اس میں ہم نے اس کورس میں جگہ جگہ دیکھا کہ جو بھی ہم چیز پڑھیں اس کو قرآن زندگی میں لانے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں ساتھ میں۔ تو اس کے 5واں جو کورس تھا وہ نیک اعمال کی ترغیب تھی، اس سلسلے میں ہم نے کچھ احادیث پڑھی اور کچھ اور اسباق ہم نے پڑھے، اور آخر میں ہم نے عربی بول چال کے جملے سیکھے، تو تقریباً 100 سے زیادہ ہم نے اس میں جملے بھی سیکھے۔ اچھا، اس کا کانٹینٹ ہمارا کورس کا یہ تھا، کانٹینٹ میں ہمارے نماز کے اذکار تھے، 6 صورتیں تھیں نماز کے علاوہ، اذان کے علاوہ وضو کے بعد کی دعا تھی، اور نماز کے بعد کی دعائیں تھیں۔ سب سے پہلے ہم نے اب ریویژن جو ہے وہ ہم ایک ڈیفرنٹ ترتیب سے شروع کریں گے۔ ریویژن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ثنا سے شروع کریں گے، جس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے چلیں گے، اور درمیان میں ہم کچھ اور چیزیں پڑھتے جائیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ثنا تھی۔ ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ سبحانہ کا سبحان ہم نے پڑھا تھا کہ پاک ہے۔ اب پاک جب بھی یہ لفظ آئے گا پاک کا، تو آپ نے اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کس چیز سے پاکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہم بیان کر رہے ہیں تو وہ کس چیز سے ہے، کہ کسی قسم کا عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اندر۔ تو ہمارا جو رب ہے وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ سبحانہ کا اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سبحان کا مطلب ہے پاک، اور کا مطلب ہے تو۔ اللہم اے اللہ، وا بحمدی کا اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے، وا اور بحمدی، بلکہ 4 ٹکڑے ہو گئے، وا اور بی سے حمد شکر اور تعریف، اور کا تیرے لیے تیری، تو تیرے لیے اور تعریف تیرے لیے ہے، تعریف اور شکر۔ وا تبارکا، اس کے 2 ٹکڑے ہیں، وا علیحدہ ہے اور تبارکا ایک ہی لفظ ہے، تو اور برکت والا ہے۔ تو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ یہ جو اس میں کا ہے، تبارکا کا جو کا ہے یہ الگ ٹکڑا نہیں ہے، اس کا مطلب تو نہیں ہے، یہ تبارکا کا حصہ ہی ہے، جیسے ہم مبارک پڑھتے ہیں تو اسی طرح یہ تبارک جو لفظ ہے اس کا حصہ ہے۔ اچھا، آگے ہم نے پڑھا اسم کا، اسم ہم نے پڑھا تھا نام،
وہ کہتے ہیں، اور کا تیرا، و تعالی اور بلند و بالا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی تعالی جو ہے وہ اس کا جو تا ہے وہ تو کو نہیں شو کر رہا، جیسے انتا میں ہم نے پڑھا تھا کہ تا ہم بولتے ہیں تو یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ تا کا مطلب تو بلند ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، تعالی کا مطلب ہے بلند و بالا ہے۔ جدو کا، یہ دو ٹکڑے ہیں، جدو اور کا۔ جد ہم نے پڑھا تھا، جد امجد سے ہم یاد رکھا تھا ہم نے کہ بزرگ، اور کا تیری بزرگی، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی۔ ولا الہ اور نہیں کوئی معبود، وا علیحدہ ہے، لا علیحدہ ہے، اور الہ علیحدہ ہے، اور غیرک، یہ دو ٹکڑے ہیں، غیر سوائے، اور کاف جو ہے وہ تیرے لیے، تو سوائے تیرے۔ تو اس کی رننگ ٹرانسلیشن ہو کیا بنی؟ پاک ہے تو اے اللہ، اور تعریف ہے تیرے لیے، برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا۔ اچھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلے ایک دفعہ ہی کر لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، اب اس کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، یہ اعوذ یہ ہے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں مضارع میں ہم نے پڑھا ہے کہ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بی سے یا کی، اللہ ہی اللہ کی، تو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من سے، الشیطان ہر قسم کے شیطان سے، اور رجیم جو دھتکارا ہوا ہے یا مردود ہے، ہم نے کہا تھا کہ رجیم کو ہم رجم سے یاد رکھیں گے۔ اچھا، اس میں ہم نے پہلی عادت جو نیک انسان کی خوبیاں تھیں ان میں پہلی عادت یہ پڑی تھی کہ سیفٹی فرسٹ، اس آیت سے۔ دوسرا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی سے، اسمی نام، اللہ ہی اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو رحم کرنے والا، الرحیم الرحمن کا نہایت مہربان، اور رحیم جو رحم کرنے والا۔ اب الرحمن اور رحیم کے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں نا ڈائمنشنز کا فرق ہے۔ الرحمن کا مطلب ہے بہت زیادہ شدت سے رحم کرنے والا، یعنی کہ اس میں رحم کی انٹینسٹی کو آپ غور ملائیں، اور الرحیم کا مطلب ہے کہ مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اب ایک جو ہے وہ انٹینسٹی ہے اور ایک کنٹینیوس ہے، تو یہ دونوں رحم کرنے، رحم کا مادہ ہے، رحمہ مادہ ہے، اور دونوں کے مطلب میں یہ فرق ہے کہ ایک میں انٹینسٹی بہت زیادہ اور ایک میں کنٹینویشن ہے اس کی۔ تو اس میں ہم نے دو پڑھی تھی، ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمانی، اور اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے ہر کام، اور تیسرا جو تیسری عادت تھی وہ ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحم کو ہم نے ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، آگے تھا الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ الحمد ہر قسم کا شکر اور تعریف، ال جو ہے وہ خاص کر دیتا ہے کہ ہر قسم کا شکر اور تعریف جو ہے نا وہ للہ ہی اللہ کے لیے ہے، لی اور اللہ، تو للہ دو ٹکڑے ہو گئے اس میں۔ رب، رب جب بھی آئے گا تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ رب کے بارے میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی۔ ایک تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ پالنے والا، رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ اب کس کس چیز کو، ایک تو اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنے خلیے ہیں، بلین ٹریلینز آف سیلز ہیں جن کو ہر لمحے جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک وہ ہستی پال رہی ہے۔ اور دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں کتنے قسم کے جنس ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے حیوانات ہیں، کتنے حشرات الارض ہیں، اور پودے ہیں، پرندے ہیں، ان سب کو بھی پالنے والا وہی رب ہے۔ تو اس سے ہمیں رب کی وہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ رب جو لفظ ہے وہ کتنا بڑی چیز ہے۔ اچھا، العالمین کا مطلب ہے دونوں جہان، تو الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم دوبارہ آ گیا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا، یعنی کہ ایک میں رحم کا
کی انٹینسٹی ہے کہ رحم بہت زیادہ کرنے والا ہے، اور رحیم میں اس کی کنٹینویشن ہے کہ رحم مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اس سے ہم نے جو ان دو آیات سے ہم نے یہ عادات سیکھی تھی کہ ایک تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ کون سی تھی؟ عادت نمبر 4۔ عادت نمبر 5 یہ تھی کہ ہمیں دونوں جہاں اپنے ارد گرد جہانوں میں غور کرنا ہے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رب العالمین ہونے کا اندازہ ہو سکے۔ پھر الرحمن الرحیم میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم دوسروں پر رحم کیجئے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ 6 ہو گئی یاد پہ۔ آگے مالک یوم الدین۔ مالک ہم نے پڑھا تھا کہ مالک کا مطلب ہے جو مالک ہے، اور اس میں ہم نے 3 لفظ اور پڑھے تھے۔ ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور مالک جو ہے، جو بعد میں سورہ ناس میں آیا تھا، وہ بادشاہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے مالک، جس طرح اردو میں مالک ہوتا ہے کسی چیز کا مالک، تو یہ بھی مالک ہے۔ یوم ہمیں پتہ ہے دن کو کہتے ہیں۔ الدین ہم نے پڑھا تھا کہ دین کے 2 مطلب ہیں، تو ایک مطلب ہے بدلہ، اور ایک مطلب ہے اس کا نظام زندگی۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ بدلے کے لیے استعمال، تو جو مالک ہے آخرت کے دن کا یا بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک ہم نے پڑھا تھا کہ صرف تیری ہی، اس کا مطلب ہے۔ نعبدو، نعبدو کا ہم نے اشارہ بعد میں جب ہم نے اشارے پڑھے تو اب ہمیں پتہ ہے کہ اشارہ نعبدو کا یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی صرف ہم عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک، اور تیری ہی صرف، تجھ سے ہی صرف، نستعین ہم استعانت چاہتے ہیں یا ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو نستعین بھی یہی لفظ ہے۔ اہدنا، اہدنا کا اشارہ کیا ہے؟ اہدی نا، تو ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، صراط رستے کو کہتے ہیں، اور المستقیم جیسے خط مستقیم ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو سیدھا، تو سیدھے رستے کی طرف تو ہمیں ہدایت دے۔ صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، صراط رستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم۔ تو انعمتا کا مطلب ہے، یہ اس کا جو صیغہ ہے وہ اشارہ ہے وہ ایک انگلی سے سامنے کی طرف، آنکھ کے لیول پہ، تو انعمتا، بلکہ یہ ماضی ہے نا، تو انعمتا تو سامنے کے لیول پہ ہوگا، انعمتا جن پر انعام کیا، علیہم ان پر۔ تو صراط الذین رستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر انعام کیا تو نے۔ غیر المغضوبی، غیر کا مطلب ہوتا ہے سوائے یا نہ کہ ان لوگوں کا، نہ کہ وہ مغضوب جن پر تو غضب ناک ہوا، علیہم جن پر، ولد دعالین اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ تو دعالین سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جیسے ہم اردو میں بھی دعال کا لفظ استعمال کرتے ہیں ضلالت کے لیے، تو اسی طرح یہ دلالت سے نکلا ہے، اور اس سے ہم یاد رکھیں گے کہ ان لوگوں کا رستہ جو کہ گمراہ ہو گئے۔ تو اب اس میں ہم نے جو باقی نکالی تھی وہ یہ کہ کامیاب انسان کی جو عادات باقی نکالی تھی وہ بھی ہمیں یاد کرنی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم اللہ کی ہی صرف عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر ہم سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ لوگ کون سے ہیں؟ تو 4 کیٹیگریز ہم نے پڑھی تھیں۔ ہم نے کہا تھا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 وہ کیٹیگریز ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا۔ اور جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واقعات بتاتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اور ولد دعالین، اور وہ لوگ جو کہ گمراہ ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچی اور انہوں نے ہدایت کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ گمراہ ہو گئے۔ تو جو اس صورت کا جو مین جو ورڈز ہیں یا مین جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہ صورت ہے کیا؟ اس صورت کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے کہ ہم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، سیدھے رستے کی طرف ہدایت کی دعا ہے یہ بیسیکلی۔ تو اگر اس کا خلاصہ پوچھا جائے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے، تو آپ
کیا اس کا جواب ہوگا؟ اس کا جواب ہوگا کہ یہ سیدھے راستے کی طرف دعا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے اذان پڑھی۔ اذان کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: اللہ اکبر پہلے 4 دفعہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کا مطلب تو ہمیں پتہ ہی ہے، ساروں کو پتہ ہے، یہ اسم ہے، اور اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، عظیم آ، آ، عظیم مطلب عظمت والا، اور اعظم سب سے زیادہ عظمت والا۔ تو اللہ اکبر 4 دفعہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب سیم ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، اللہ اللہ کے۔ اس کا مطلب ہوا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ 2 دفعہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پڑھا جاتا ہے اشہدو انا محمد الرسول اللہ۔ تو ہم نے پڑھا تھا اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اس میں ہم نے یہ 2 الفاظ دیکھے تھے کہ ان اور انا، ان دونوں کا مطلب سیم ہے، ان دونوں کا مطلب ہے کہ، اور اس کے مثال کے لیے بھی ہم نے یہی عبارات یاد رکھی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس جیسے ہم نے 2 لفظ اور پڑھے تھے یہاں پہ، ہم نے پڑھا تھا ان، اور اس کا مطلب پڑھا تھا اگر، اور اس کی مثال پڑھی تھی انشاءاللہ، اور تیسری ہم نے پڑھا تھا ان اللہ مع الصابرین، ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی، اور ان کا مطلب پڑھا تھا بے شک۔ تو بعد میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ مثالوں کے ساتھ جب یاد رکھیں تو یاد بھی رہتے ہیں، جلدی ریکال ہوتے ہیں، اور آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ 2 دفعہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حی علی الصلاح، حی کا مطلب ہے دوڑو یا بھاگو، اللہ پر کی طرف، صلات نماز، تو نماز کی طرف بھاگو۔ پھر حی علی الفلاح، دوڑو یا بھاگو اللہ کی طرف، اور فلاح ہمیں پتہ ہے کہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں بہتری۔ تو الفلاح کا مطلب ہے کہ جو بہتر جو چیز ہے، سب سے بہتر جو چیز ہے، یا ایکچولی جو بہتر چیز ہے وہ نماز ہے، تو نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف آؤ۔ تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کئی دفعہ انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ کام بڑا امپورٹنٹ ہے، میری بہتری کے لیے یہ کام زیادہ ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں مؤذن کے ذریعے کہ نماز کی طرف آؤ، وہ اس میں زیادہ بہتر۔ پھر اس کے بعد دوبارہ 2 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا اللہ کے آخر میں ہم پھر شہادت دیتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فجر کی اذان میں یہ 2 دفعہ یہ کلمہ ایکسٹرا کہا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے۔ نوم جو ہے وہ نیند ہے، ہم نے کل آیت الکرسی پڑھی تھی تو اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نوم کا مطلب نیند، تو من سے، تو نماز بہتر ہے نیند سے۔ 2 دفعہ یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح اقامت کے وقت 2 دفعہ کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قد کا مطلب ہے البتہ، یا اگر ہم اردو میں اس کو سمجھنے میں ہمیں مشکل ہو تو ہم انگلش میں ٹرانسلیشن چونکہ ہم یوز کرتے ہیں تو آلریڈی، یعنی کہ یہ کام ہو چکا۔ قامت کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی، یہ اب ہم نے چونکہ مؤنث کے صیغے پڑھے ہیں تو ہمیں پتہ ہے قامت کا مطلب ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ الصلاۃ کے آخر میں گول تا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث کا لفظ ہے، تو نماز کھڑی ہو گئی، یہ مؤنث ہے تو اس لیے یہاں پہ قامت ہے۔ تو قامت کو جب صلاۃ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ قامت الصلاۃ بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ یہ کام ہو چکا ہے، البتہ نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار پڑھے۔ وضو سے پہلے والے اذکار تو بہت آسان ہے، وہ تو بسم اللہ ہے، تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بسمی نام سے، اللہ ہی اللہ کے، تو اللہ کے نام سے۔ وضو کے بعد کی دعا ہے، تو یہ دعا ہے جی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم نے ابھی نماز میں پڑھا، تو اس کا ترجمہ تو ہمیں پتہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. اب اس میں ایک لفظ، یہ دو لفظ یہ والے ایکسٹرا ہیں، وحدہ لا شریک لہ. وحدہ کا مطلب ہے وہ اکیلا ہے، واحد ہے. وحدہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں واحد اور جمع، تو واحد کا مطلب ہے کہ سنگولر، اور ہو اس کے لیے، تو یہ ضمائر ہم نے پڑھے ہیں. لا شریکا لہو، لا کا مطلب ہے نہیں، شریک اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شرکت، شریک یا شرکت داری یا شراکت داری یا شریک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. لا شریکا، نہیں کوئی شریک، لہو اس کے لیے، تو نہیں کوئی شریک اس کے لیے. واشہد ان محمدن، یہ لفظ ہم نے نماز میں ہی پڑھے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہم نے پڑھا تھا ادھر، لیکن یہاں پہ ایک لفظ ایکسٹرا ہے، وہ ہے عبدہ. عبدہ و رسولہ، عبد کہتے ہیں بندے کو، تو عبدہ یعنی کہ اس کا بندہ، و رسولہ اور اس کا رسول. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اچھا، یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ کیوں ایڈ کیے گئے ہیں؟ یہ الفاظ شرک کی نفی کے لیے ایڈ کیے گئے ہیں، کہ اس میں ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے یا گواہی دلوائی جاتی ہے ہمارے ذریعے. سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ٹھہرانا. کیوں؟ کیونکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم کہا گیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ باقی گناہ معاف کرے گا، شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس لیے ہمیں شرک سے بچنا ہے. تو شرک کی جو جو صورتیں ہیں ہمارے ارد گرد ہیں، ان کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور ان سے ہمیں بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں شرک سے بچنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور اس کا ان کا رسول ہونے کی شہادت دے کے بھی شرک کی نفی کی جا رہی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو اس سے زیادہ ہم ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مقام ہے، یہ اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اس کے سوا ہم ان کو اور کوئی، مطلب ہمارے ذہن میں یا ہمارے قریب، ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے. تو بس یہ مقام ان کا اتنا اونچا ہے کہ بس ساری فضیلتیں اور ساری سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کی وجہ سے ہے. تو اس کی گواہی دلوائی جاتی ہے. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے اس کے بعد دعا ہم مانگتے ہیں کہ اپنے لیے پھر دعا مانگتے ہیں، یہ شہادتیں دے کے پھر ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں. اللہم، اے اللہ، اجعلنی، اجعل ہم نے پڑھا ہے، اجعل جعل کا امر کا صیغہ ہے، اجعلنی بنا دے مجھے، من التوابین، من سے توابین توبہ کرنے والے. اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تواب کا مطلب ہے بار بار توبہ کرنے والا. تو پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ بھی تواب ہے اور بندہ بھی تواب ہے. اللہ انسان کی طرف پلٹ کے آتا ہے، اپنے بندے کی طرف پلٹتا ہے بار بار، اور انسان کو بھی اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہیے. وجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، من سے متطہرین، پاک رہنے والوں میں سے. تو طہارت میں سے یہ لفظ نکلا ہے، طہارت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پاک صاف رہنے والا. اچھا، اس دعا کی فضیلت ہم نے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، کہ وہ جس دروازے سے مرضی داخل ہو جائے. تو اس لیے ہمیں اس دعا کی ترکیب بنانی چاہیے. اس کے بعد قیام کے بعد پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں. رکوع میں ہم جو کلمات کہتے ہیں وہ ہیں سبحان ربی العظیم. سبحان پاک ہے، اب اس میں وہ پاکی کا سارا کنسیپٹ لے کے آئیے. ربی، رب کا کنسیپٹ لے کے آئیے. ربی، میرا رب، اور عظیم، عظمت والا. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جب کلمات ہم کہیں تو ہمیں 4 چیزیں سوچنی ہیں. ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. دوسرا وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے. تیسرا وہ میرا رب ہے، اور تو اپنائیت لے کے آنی ہے. اور چوتھا جو ہے وہ یہ کہ عظیم ہے، یعنی کہ عظمت والا ہے. تو اپنے آپ کو کنسیڈر کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کنسیڈر کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کہاں پہ ہیں اور آپ کا رب کہاں پہ ہے. پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ. سامعہ ہم نے پڑھا ہے
سامعہ اس نے سنا. تو سامعہ کے ساتھ جب اللہ لگے گا تو وہ جو ہے چونکہ اللہ کے اوپر پیش ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ کس نے سنا. وہ کون ہے؟ اللہ. سننے والا ہے اللہ. تو اس کا ترجمہ ہوا اللہ نے سن لیا. لمن، لی سے، من، لی کے لیے، اور من سے. تو اس کی جس نے، اس کا ترجمہ کیا گیا. اور حامدہ، حامدہ کیا ہوتا ہے؟ تعریف کی. اور اس کی. تو سن لیا اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کی سن لی اللہ تعالیٰ نے جس نے اللہ کی تعریف کی، جس نے اس کی تعریف کی. اور اس کے بعد پھر ہم تعریف کے کلمات کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب. ربنا، اے ہمارے رب. والا کا، اور، لا، لیے، کا، تیرے. اور تیرے لیے ہے الحمد، ہر قسم کی تعریف اور شکر. اچھا، پھر یہ ایک اور اضافی دعا ہم نے پڑھی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہم لوگوں کو کہ یہ دعا بھی یہیں پہ پڑھی جائے. تو یہ دعا ہم نے پڑھی تھی. اس میں ہم نے پڑھا تھا مل السماواتی و مل الارض و مل ما بینہما. مل کا مطلب ہے بھرنا، کسی چیز کو بھر دینا. تو سماوات، آسمانوں کے، آسمانوں کے بھرنے کے برابر. ومل الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر. ارض زمین، اور زمین کے بھرنے کے برابر. ومل ما بینہما، اور بھرنے کے برابر جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان میں ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا ہوا ہم، اور ہما جو ہے نا وہ دو کا صیغہ ہے. یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا. تو ومل ما بینہما، اور بھر دے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے. ومل، اور بھر دیں، ماں جو، شیتا تو چاہے، من سے، شیئن چیز، بعد اس کے بعد. تو اس کا ترجمہ ہوا آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھر دیں جو ان کے درمیان ہے، اور بھر دوں اس کے علاوہ جو چیز تو چاہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے ساتھ میں یہ الفاظ پڑھیں کہ میں کتنی حمد کروں تیری اے اللہ. میں آسمان بھر دوں سارے، زمین بھر دوں ساری تیری تعریف سے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، جو کچھ میرے نالج میں ہے، جو کچھ میں دیکھ سکتا ہوں، یا جو کچھ میرے علم میں ہے، اس کو بھی بھر دوں. اور اس کے بعد بھی جب یہ ساری چیزیں بھر جائیں تو اس کے بعد بھی جو چیز تو چاہے، اس کے علاوہ کوئی چیز تو چاہے جو میرے علم میں نہیں ہے، اس کو بھی میں تیری تعریف سے بھر دوں. اچھا، پھر سجدے کی تسبیح ہم نے پڑھی تھی. سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی. سبحانہ، پاک، ربی میرا رب، العالی سب سے بلند. تو یہاں پہ بھی ہم چار باتیں کہتے ہیں. ایک پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. ایک رب ہے، اور ایک میرا رب ہے اپنائیت، اور ایک اعلیٰ ہے. جب زمین کے اوپر ہمارا سر ہوتا ہے ہم سب سے نیچے ہیں، اور اللہ ہمارا عرش کے اوپر، میرا رب وہ سب سے بلند ہے. تو اپنے آپ کو سوچیں اور اللہ کو سوچیں، اور پھر یہ کلمات کہیں کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. اچھا، اس کے بعد اتحیات کے کلمات ہیں. اس کے کلمات پہلے میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں سارے. اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کا جو لفظ بلفظ ترجمہ تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تین چیزیں سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. پھر تین چیزیں ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں. اور پھر جو اللہ کے جو صالح صالح بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں التحیات، سبھی کولیہ باتیں. تحیہ سے یاد رکھیں، تحیہ کہتے ہیں سلام کو. یعنی کہ جب عربی سلام دیتے ہیں تو اس میں، یا جب پنجاب میں بھی وہ کہتے ہیں حیاتی ہوئے، حیاتی ہوئے. تو حیات جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ زندگی ہوئے، زندگی ہوئے نہیں ہے. وہ بیسیکلی یہ ہے سلام دینا یا سلامتی بھیجنا. تو التحیات سبھی کولی باتیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات سبھی بدنی باتیں. اب کولی باتیں میں یہ باتیں کون کون سی ہیں؟ کولی باتیں قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، پھر اس کے بعد
زبان سے جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ. بس صلوات صلوات میں آتی ہیں بدنی باتیں. بدنی باتیں کون کون سی ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور حج کا کچھ حصہ جو ہے وہ بدنی عبادت ہے. اس کے علاوہ تبلیغ پہ جانا، جہاد کرنا، یہ ساری جو ہے نا یہ بدنی باتیں. و طیبات، طیبات جو ہے نا یہ مالی باتیں. تو مالی باتوں میں کیا کیا شامل ہے؟ مالی باتوں میں زکوٰۃ شامل ہے، صدقے شامل ہیں، خیرات شامل ہے. پھر حج کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ مالی عبادت بھی ہے. تو یہ ساری عبادات جو ہے نا یہ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام قولی باتیں، تمام بدنی باتیں اور تمام مالی باتیں صرف اللہ کے لیے. تو یہ عہد کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی. علیکہ آپ پر، السلام سلامتی ہو، تمام سلام ہو آپ کے اوپر، علیکہ آپ کے اوپر، ایہا اے نبی، نبی. تو سلام ہو آپ پر اے نبی. پہلی چیز ہم نے مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی. پھر ہم نے کہا ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو. اور تیسری چیز ہم نے مانگی وبارکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. تو سلامتی ہے سب سے پہلے. مطلب یہ ہم نے 3 سٹیپس پڑھے تھے نا. ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے سلامتی ہو، پھر اللہ کی رحمت آئے، اور پھر یہ رحمت مسلسل رہے اور بڑھتی رہے، تو یہ برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں اور پھر مسلسل رہیں اور پھر وہ بڑھتی رہیں، تو یہ برکت ہے. تو ہم نے 3 چیزیں مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سلامتی، رحمت اور برکت. اس کے بعد پھر ہم نے اپنے لیے مانگا السلام علینا، سلامتی ہو ہم سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے بندوں پر جو کہ نیک لوگ تھے، اللہ کے نیک بندوں پر. عباد جمع ہے عبد کی، اور صالح کی جمع ہے صالحین. تو اس طرح یہ بنا. ہم نے اپنے لیے دعا مانگی، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے دعا مانگی. اور پھر اس کے بعد ہم 2 شہادتیں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کا ترجمہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. تو یہاں پہ بھی عبدہ و رسولہ کہہ کے، رسول سے پہلے عبد کہہ کے ہم نے شرک کی نفی کی. اس کے بعد درود پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے. ہمارے تک نبی دین جو پہنچا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے پہنچا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کوئی نہ کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں، نہ ان کو کھانے میں بلا سکتے ہیں، نہ ان کو کچھ اور کہہ سکتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. تو ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہم اے اللہ صلی، رحمت بھیج. یہاں پہ صلی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، رحمت بھیج. تو صلی کا مطلب ہے رحمت بھیج. اب یہ 2 طرح سے الفاظ آتے ہیں. صلی اللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا رحمت بھیج. اور صلی لی جب آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھ. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. نہیں، اس میں نہیں. تو سورہ کو اس میں ہے ان اعطینک الکوثر صلی لربک وانحر. تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. تو اللہم صلی علی محمد، اللہ پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلا اور پر آل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ آل میں 2 چیزیں شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور ان کے پیروکار، یعنی کہ ان کو فالو کرنے والے. تو اس طرح یہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما ہم نے پڑھا تھا، کما کا مطلب ہے جیسے، صلیتا رحمت بھیجی تو نے. تو صلی رحمت بھیج، اور صلیتا رحمت بھیجی تو نے. تو یہ ہم اس کا اشارہ کرتے ہیں صلیتا، سامنے کی طرف ایک انگلی سے. علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر، انکا بے شک تو، انا بے شک، کا تو حمید حمد کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے. تو ابھی ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. تو کیوں یہ دعا سکھائی؟ کہ جیسے حضرت ابراہیم کو سارے لوگ مانتے ہیں،
مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے لوگ مان جائیں اور سارے لوگ مسلمان ہو جائیں. تو بیسیکلی یہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ سارے لوگ اسلام قبول کر لیں. اچھا، اس کے بعد دوسرا حصہ ہے درود پاک کا. وہ کیا ہے؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس میں جو دو الفاظ فرق ہیں وہ بارک اور بارکتا ہے. تو بارک کا مطلب ہے برکت عطا فرما. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ برکت کا کیا مطلب ہے، کہ ایک نعمت ملی، نعمت ملنی، پھر اس کے بعد اس نعمت کا قائم رہنا، اور پھر اس نعمت میں اضافہ ہونا. یہ برکت ہے. تین چیزیں شامل ہوتی ہیں برکت میں. تو اس میں ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر تو نے برکت عطا فرمائی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی برکت عطا فرما. تو اس طرح ہم اپنے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آخر میں پھر اپنے لیے دعا کرتے ہیں. اپنے لیے دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا اے ہمارے رب، آتی تو دے، نہ ہمیں، فی دنیا دنیا میں، حسنت بھلائی، وفل اور میں، الآخرہ آخرت، اور آخرت میں، وفل آخرہ اور آخرت میں، حسنتن بھلائی. تو اس طرح ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن وفی الآخرت حسنتن. اے اللہ ہمیں دے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی. واقعنا عذاب النار. اب واقعی نام میں ہم نے پڑھا تھا یہ کہ تین ٹکڑے ہیں، وا علیحدہ ہے، کی علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے. کی جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب تو بچا، اور تو بچا ہمیں عذاب النار، عذاب سے آگ کے، اور تو بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. اور اس طرح ایک اور دعا ہم نے پڑھی تھی نماز کے بعد، پڑھنے کی ایک اہم دعا پڑھی تھی. وہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اے اللہ، اعنی تو، آئن مدد فرما، تو مدد فرما، نی میری، اللہ پر، ذکر کا ذکر، تیرا ذکر کرنے پہ. تو اے اللہ تو مدد فرما تیرا ذکر کرنے پہ، وہ شکر کا، اور تیرا شکر کرنے پہ، وہ حسن اور بہتر یا اچھی، عبادت تک، عبادت کا، عبادتی کا، تیری عبادت کرنے میں. تو اس طرح ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو مدد فرما کہ میں تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری اچھی عبادت کر سکوں. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے بعد پڑھنے کے لیے سکھائی، اور اس کے بارے میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی. حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، یہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی مت بھولنا. اور پھر یہ دعا ارشاد فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، پھر ان کو کہا کہ اے معاذ، میں تیرے سے محبت کرتا ہوں. پھر اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ یہ نماز پڑھنا، یہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا. تو اس سے ہمیں اس نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی امپورٹنس پتہ چلتی. اچھا، اس کے بعد یہ ہمارا نماز کا حصہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے 6 سورتیں پڑھی. تو یہ اچھا، سب سے پہلی ہم نے سورت پڑھی سورہ اخلاص. تو اس کا ہم نے مرکزی خلاصہ کیا پڑھا کہ یہ عقیدے کو خالص کرنے والی سورت ہے. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور تیسری بات یہ پڑھی تھی ہم نے کہ یہ کیوں 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ کیونکہ قرآن میں 3 مضامین ہیں، جن میں سے ایک مضمون جو ہے نا وہ توحید ہے. تو چونکہ یہ توحید کو بہت اچھی طرح بیان کرتی ہے یہ سورت، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا. شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. قل هو اللہ احد. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد یکتا ہے. احد اور وحدہ ہم نے پڑھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. واحد اور احد میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو، ایک بہت امپورٹنٹ فرق ہے. یہ دو الفاظ ہیں الگ الگ. تو ایک کا ٹرانسلیشن ہم نے کی ایک، یعنی کہ وہ واحد اور جمع کے سینس میں ہے کہ وہ ایسا ایک جس کی کوئی جمع بھی ہو سکتی ہے. اور عہد کا مطلب ہے کہ ایسا ایک جس کا کوئی جمع پاسبل ہی نہیں ہے، جس جیسا اور کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. تو اس آیت میں نبی اللہ تعالیٰ نے کہا، حکم دیا کہ کہہ دو وہ اللہ یکتا ہے. پھر کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد کا مطلب ہم نے پڑھا بے نیاز.
تو سمد یاد رکھنا ویسے مشکل ہے، سمد کا مطلب بے نیاز، تو ہم اس کو اسی طرح یاد رکھیں، اللہ سمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اچھا، بے نیاز کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کوئی انسان اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، یا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے فائدے کے لیے جو کچھ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ یہ ہمارے فائدے کے لیے۔ اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر سارے انسان جو ہیں وہ، جن اور انسان جو ہیں وہ میرے فرما بردار ہو جائیں تو میری بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر سارے جن اور انسان جو ہیں وہ میرے نافرمان ہو جائیں تو وہ میری بادشاہت میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یا جو کچھ ہم ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ اس کی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اچھا، تیسری آیت ہے لم یلد ولم یولد، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایکٹیو اور پیسو کی طرح ہے۔ تو یالد کا مطلب ہے کہ وہ نہ اس نے کوئی کسی کو جنا، یعنی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، اور یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اچھا، لم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے تین قسم کے الفاظ پڑھنے ہیں جن کا مطلب ہے نہیں۔ لا، اس کا مطلب ہے نہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا ما، اس کا مطلب ہے نہیں۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا لم، اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں۔ اور چوتھا ایک لفظ ہم پڑھیں گے لن۔ لن کا مطلب ہے ول ناٹ، اس کا بھی مطلب ہے ہرگز نہیں، لیکن وہ مستقبل کے لیے آتا ہے۔ تو یہ چار الفاظ ہیں جن کا مطلب نہیں ہے، یہ ایک امپورٹنٹ بات۔ لم یلد، نہیں وہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ اس کی تشریح میں ہم نے یہ بھی پڑھا، شرح میں اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اولاد کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے انسان، اس کو اپنی نسل آگے چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے چونکہ پاک ہے، وہ تو اس کو ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ تو اس میں ان دونوں چیزوں کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہو کفون احد، اور نہیں کوئی اس کے اس کی برابری کرنے والا۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا واہ اور لم، نہیں کوئی، یاکن اس کی، لہو کفون، ہم نے پڑھا تھا کہ کف کیا ہوتا ہے؟ برابری۔ تو وہ اس کے بارے میں ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ رشتہ کرتے ہوئے کف کا خیال رکھنا چاہیے، تو کف اس سے یاد رکھیں گے کہ برابری۔ احد، کوئی بھی، کوئی نہیں اس کی برابری کرنے والا، یعنی کہ اس جیسی یا اس نوع کا اس کسی بھی جگہ پر پوری کائنات کے اندر، کوئی کسی بھی جگہ پر، کہیں بھی، کسی کونے میں، کسی قدرے میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا تھا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ توحید جو ہے نا، وہ اس کے چار حصے ہوتے ہیں: ذات، صفات، اختیارات اور حقوق۔ ذات میں اکیلا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ صفات میں اکیلا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہم بیان کرتے ہیں، جو صفات ہم سوچ سکتے ہیں، جو صفات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، یا 99 صفاتی نام جو اللہ تعالیٰ کے ہم کہتے ہیں، ان میں سے ہر صفت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ وہ احد ہے، ذات میں بھی احد ہے، صفات میں بھی احد ہے۔ پھر حقوق میں احد ہے۔ حقوق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہی کی جائے، اور کوئی اس حق میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھا ہے کہ اختیارات میں، یعنی کہ حلال اور حرام کا تعین کرنے میں، قانون بنانے میں جو حق ہے، وہ سول صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور حرام جو قانون ہمیں قرآن کریم میں دے دیے ہیں، ان میں ہم اس کے الٹرنیٹ اگر کوئی چیز آئے گی تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ توحید کا خلاصہ ہے۔ توحید میں چار باتیں آ گئی: ذات، صفات، حقوق اور اختیارات۔ پھر ہم نے سورہ فلق پڑھی۔ سورہ فلق کے بارے میں ہم نے پڑھا بسم اللہ کے اس کی ہم نے تشریح پڑھی
جب ہم نے اس کا خلاصہ پڑھا تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں ہم تین چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں. ایک یہ تو بات ہم نہیں کروا اس میں ہم تین. رہا نا یار آگے. اچھا پھر ہم نے سورہ فلق پڑھی تو سورہ فلق میں ہم نے کہا کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں اور خاص طور پہ ہم تین چیزوں کی پناہ میں آتے ہیں. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اندھیرا، جادو اور حسد کرنے والا. اور ان تین چیزوں کا ذکر الگ سے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تینوں چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. تو ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو ہم نے پڑھا کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے یا کہو، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی. تو اب جب ہم اس صبح کے رب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں لانا چاہیے کہ صبح آنے کا میکانزم کیا ہے، کیسے صبح آتی ہے. تو جب ہم یہ سوچیں گے، اگر ہم صبح کو پہ غور کریں کہ صبح کیسے آتی ہے، کہ ایک سورج ہے، ایک زمین ہے، سورج سے خاص ڈسٹینس کے اوپر زمین ہے اور زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. سورج سے روشنی جنریٹ ہوتی ہے اور وہ ہمارے تک پہنچتی ہے اور زمین کا ڈسٹینس اتنا خاص ایک ڈسٹینس ہے کہ اس پہ نہ کوئی چیز جلتی ہے اور نہ کوئی چیز مطلب ٹھنڈی رہتی ہے. تو جتنی زندگی کو زندہ رہنے کے لیے جتنی حرارت چاہیے وہ پہنچ رہی ہے. قریب ہوتی تو ہم جل جاتے، دور ہوتی تو ہم سردی سے مر جاتے. تو یہ جو زمین ہے یہ جب گھومتی ہے اپنے محور کے گرد تو ایک خاص سپیڈ سے وہ گھوم رہی ہے اور وہ سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ اس سپیڈ میں جب ہم ٹریول کریں تو ہمیں اچھا خاصا محسوس ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی سپیڈ میں. لیکن زمین کو اس سپیڈ پہ گھومنے کے باوجود ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. تو وہ جب زمین گھومتی ہے تو صبح ہوتی ہے. تو جب یہ سارا میکنزم ہم سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا رب جو ہے، صبح کا رب جو ہے، وہ کتنی بڑی شان ہے اس بات میں. پھر من شر ما خلق، من کا مطلب ہے سے، شر برائی، ما جو، خلق خلق کا وہ پیدا کرتا ہے یا اس نے پیدا کیا. تو من شر ما خلق اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. اچھا اب اس میں ہم نے نا دو چیزیں پڑھی تھی، من اور ما. تو من ہم نے پڑھا تھا کہ من کا مطلب ہے سے اور ماں کا مطلب ہے جو. تو ماں کے ہم نے اور بھی مطلب پڑھے تھے، ماں کا مطلب ہم نے نہیں بھی پڑھا ہے اور ماں کا اور بھی مطلب کچھ آئیں گے آگے وہ پھر ہم پڑھیں گے. وہ من شر غاسق اذا وقب، اور من سے شر شر یعنی کہ برائی، غاسق غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، اذا جب وہ وقبہ چھا جائے. تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اذا جب آتا ہے کسی فعل ماضی کے ساتھ تو اس کا معنی چینج کر کے اس کو پریزنٹ میں لے آتا ہے. کیونکہ ماضی سے اذا جب جب آ جاتا ہے، اذا جب آتا ہے تو وہ اس کا مطلب ماضی کا مضارع میں لے آتا ہے. تو یہاں پہ اس لیے اس کا مطلب واقعہ کا ویسے مطلب ہوگا چھا، اندھیرا چھا گیا، وہ چھا گیا. تو یہاں پہ اس کا مطلب اذا کی وجہ سے تبدیل ہو کے جب وہ چھا جائے. تو اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے نفاسات ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہے پھونکنے والیاں، تو یعنی کہ جادو کرنے والیاں. فی العقد، فی کا مطلب ہے اور، العقد گرہیں. تو ہم پڑھتے ہیں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ نکاح کے عقد میں بند گئے، تو نکاح کی گرہ میں بند گئے. تو اس سے ہم یاد رکھیں گے کہ عقد کا مطلب ہے گرہ. اور ان کے شر سے جو پھونکتی ہیں گروں میں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور وامن اور سے، شر شر حاسد حسد کرنے والا، اذا حسدا جب وہ حسد کرنے لگے. تو حسدہ کا مطلب ہے اس نے حسد کیا، تو اذا حسدا جب وہ حسد کرنے لگے. تو ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. تو اس کا خلاصہ کیا ہوا سورہ فلق کا؟ کہ اس میں ہم تمام مخلوقات کے شر سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد. اس کے بعد ہم نے سورہ ناس پڑھی. تو اس میں ہم نے پڑھا کہ ہم
اس میں ہم جو سورہ فلق تھی اس میں ہم نے تین چیزوں سے پناہ مانگی. ایک چیز کا رب ہم نے بتایا کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتے ہیں اور تین چیزوں سے پناہ مانگی. یہاں پہ اس صورت میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس صورت میں ہم تین چیزوں کے رب کا ذکر کر کے اور اس کے بعد ایک چیز سے پناہ مانگتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی. مالک الناس مالک ہے، مالک مطلب بادشاہ. ہم نے اس کو مالک اور مالکی میں فرق کرنا ہے. جو مالک یوم الدین میں آیا تھا وہ مالک اس کا مطلب ہے، اور یہاں پہ مالک الناس جو آیا ہے اس کا مطلب ہے بادشاہ، لوگوں کے بادشاہ کی. ناس کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ناس کہتے ہیں لوگوں کو، انسان، انسانوں کے بادشاہ کی. اچھا، اب تیسرا جو لفظ ہے نا وہ ملک ہے. تو میم کے اوپر کھڑی زبر ہوگی یا میم الف کے ساتھ جب آئے گا تو وہ مالک ہے، جس طرح ہم اردو میں مالک لکھتے ہیں. مالک ہی اس طرح مالک آئے گا تو یہ بادشاہ ہے. اور میم زبر لام زبر کاف ملک جب آئے گا تو وہ فرشتہ. پھر آگے ہے الہ الناس، الہ معبود، ناس لوگ، انسانوں کے معبود کی. تو ہم نے تین چیزیں کہیں کہ جو لوگوں کا انسانوں کا رب ہے، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، اور جو انسانوں کا معبود ہے، وہ ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں. تو تین کوالٹیز بیان کرنے کے بعد ہم پھر کہتے ہیں من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. وسواس ہم نے پڑھا تھا کہ وسواس کا مطلب ہے کہ بار بار وسوسہ ڈالنے والا. جس طرح ہم نے پڑھا تھا تواب بار بار توبہ کرنے والا، اس طرح وسواس کا مطلب ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والے سے. خناس الذی یوسوس فی، خناس کا مطلب ہے جو چھپ جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے. تو وسوسہ ڈالتا ہے، پھر ہمارے ذہن کے اندر شیطان کی بات ہو رہی ہے. بیسیکلی شیطان کے شر سے بچنے کی بات ہو رہی ہے. تو شیطان دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا وہ وسوسہ ڈال رہا ہوگا یا وہ چھپا ہوا ہوگا. تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے شیطان، اور وہ ہمیں کوشش کر رہا ہے کہ ہم غلط کام کریں کوئی نہ کوئی. تو گناہ کی طرف ہمیں کھینچتا ہے. اب وہ جب وہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے تو وہ یا ہمارے ذہن میں وسوسہ ڈال رہا ہوگا، یا اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو خناس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانے والا یا چھپ جانے والا. تو ہم کس کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ وہ اس وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار چھپ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے. یوسوسو پھر آ گیا جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی سے، فی میں، صدور صدر کی جمع ہے صدور، سینہ، ناس انسان. جو وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے سینوں میں، من الجنت والناس، چاہے وہ من کا مطلب ہے سے، جنت جنوں میں سے، والناس لوگوں میں سے. چاہے وہ شیاطین جو ہیں وہ جنوں میں ہوں یا وہ انسانوں میں ہوں. تو ہم بیسیکلی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں اس صورت میں، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان جو ہے، یہ شیطان خود بھی ہو سکتا ہے جو انسان کے سینوں میں، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. اور یہ شیطان کے چیلے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. تو اس طرح ہم نے اس میں تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، بالخصوص وسوسوں کے شر سے. اچھا، ان دو صورتوں کے بارے میں ایک خاص بات کیا ہے کہ ان دو صورتوں کو معوذتین کہا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کو پڑھ کے پھونکنے سے جادو کا توڑ بتایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہم نے یہ پڑھا کہ روٹین تھی. کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد معوذتین ایک دفعہ لازمی پڑھتے تھے اور سورہ اخلاص ایک دفعہ لازمی پڑھتے تھے. اور فجر اور مغرب کے بعد تین تین دفعہ یہ صورتیں جو ہے نا یہ لازمی پڑھتے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی اس سنت پہ کوشش کرنی چاہیے، سنت پہ عمل کرنے کی. تو کیا کرنا ہے ہمیں بھی؟ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، تین دفعہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اور باقی نمازوں میں ایک دفعہ سورہ اخلاص اور ایک ایک دفعہ سورہ فلق اور سورہ ناس. اور اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی سے مروی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صورتوں کو پڑھ کے، موضوعتین کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے تھے، تو اس سے جو شرور ہیں ان سے بچنے کا یہ فارمولہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے سورہ عصر پڑھی تھی۔ سورہ عصر کیا ہے؟ سورہ عصر خسارے سے بچنے کا طریقہ۔ تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ خسارے سے بچنے کا طریقہ۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا ول عصری، ول کا وا کا مطلب ہم نے اور پڑھا تھا اس سے پہلے، تو یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کا مطلب قسم بھی ہوتا ہے۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، تو ول عصری زمانے کی قسم، انا بے شک، الانسان تمام انسان، تمام نوع انسان، لفی خسر، خسر کا مطلب ہوتا ہے گھاٹا، ایسا گھاٹا۔ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ گھاٹا ہے یا وہ نقصان ہے جس میں اپنا اصل سرمایہ بھی لٹ جائے۔ ایک تو وہ نقصان ہوتا ہے جس میں ایک بندے نے بزنس میں پیسہ لگایا اور اس کا اپنا جو پیسہ ہے وہ واپس آ گیا لیکن منافع کوئی نہیں ہوا، تو وہ بھی نقصان ہے کہ ٹائم لگا لیکن پیسہ کچھ نہیں ملا۔ اور ایک وہ نقصان ہے جس میں آپ نے پیسہ لگایا، ٹائم لگایا، محنت لگائی، اور وہ جو آپ کا اصل سرمایہ تھا وہ بھی ڈوب گیا، تو وہ اس نقصان کو کہتے ہیں خسر۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، الذین ہم نے پہلے پڑھا، الا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، سوائے ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے۔ اب یہاں پہ چار کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ یہ چار کوالٹیز جن لوگوں میں ہوں گی ان کے علاوہ باقی سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ تو پہلی دوسری آیت پڑھ کے ایک تو ہمیں سب سے پہلے بیدار ہو جانا چاہیے کہ بھئی سارے انسان خسارے میں ہیں۔ پھر جب اگلی کوالٹیز بتائی گئی ہیں تو اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ کوالٹیز اپنے میں لے کے آئیں تاکہ ہم اس خسارے سے بچ سکیں۔ تو وہ کوالٹیز کیا کیا ہیں؟ آمنو، ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کریں نیک، صالح کی جمع ہے صالحات، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تلقین کریں۔ تواصو کا مطلب ہے ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ یہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ تدارسو ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو پڑھانا۔ تواصو کا مطلب ہے ایک دوسرے کو تلقین کرنا، بالحق کی، حق کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو تلقین کریں صبر کی۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو چیزیں انفرادی ہیں، پہلی ہے ایمان لانا، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا اور ایمان لانا، اور نیک اعمال کرنا، وعمل الصالحات، اور نیک اعمال کرنا۔ وتواصوا بالحق کی، وتواصوا بالصبر جو ہیں یہ اجتماعی ہیں، یہ ہم نے اپنی کمیونٹی کے اوپر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے حق کی تلقین کرنی ہے ایک دوسرے کو، اور صبر کی تلقین کرنی ہے۔ تو جب تک یہ چاروں کوالٹیز نہیں ہوں گی، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آؤ نہیں کہا گیا، آؤ کا مطلب ہوتا ہے یا، تو چاروں میں سے کوئی ایک کوالٹی ہوگی تو وہ خسارے سے بچ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کہا گیا کہ یہ چاروں کوالٹیز ہوں گی تو آپ خسارے سے بچیں گے، تو اس لیے ہمیں یہ چاروں کوالٹیز اپنے اندر لے کر آنی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سورہ عصر کا خلاصہ کیا ہوا؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ۔ پھر ہم نے سورہ نصر پڑھی۔ سورہ نصر میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اذا کا مطلب ہے جب، جا آ جائے، تو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جا کا مطلب ہے وہ آیا، اور اذا کی وجہ سے اس کا مطلب جو ہے وہ ماضی سے مضارع میں آ گیا۔ تو اذا کا مطلب، اذا جا کا مطلب وہ جب وہ آئے۔ نصر اللہ، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، اللہ کی مدد، والفتح، اور کامیابی۔ فتح کا ہم نے جو افعال پڑھتے ہوئے ہم نے فتح پڑھا، تو اس میں ہم نے پڑھا کہ فتح کا جو مصدر ہے اس کا مطلب وہ ہے فتح، تو اس کا مطلب ہے کھولنا۔ تو فتح کے دو مطلب ہیں، ایک کھولنا اور ایک کامیابی۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے مدد اللہ کی، والفتح، اور کامیابی حاصل ہو گئی۔ ورأیت الناس، اور رأیت، تم دیکھ لو، تم نے دیکھ لیا، الناس، لوگوں کو، یدخلون، وہ داخل ہوتے ہیں، داخلہ، داخلہ یدخلو، اور یدخلو کی جمع یدخلون، وہ سب داخل ہوتے ہیں، فی، میں، دین،
ہم نے پڑھا تھا دین کے دو مطلب پڑھے تھے، ایک ہم نے پڑھا بدلہ اور ایک دین، اللہ کا دین، نظام زندگی۔ تو دین اللہ ہی اللہ کا دین۔ افواجہ ہم نے پڑھا کہ فوج کی جمع ہے افواجہ، یعنی کہ فوج در فوج، فوجوں کی شکل میں جب وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جب جب یہ کام ہو جائے تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ فسبح بحمد ربے کا، تو کیا کرو کہ تسبیح بیان کرو یا پاکی بیان کرو رب کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ۔ تو پاکی بیان کرنی ہے، فسبح، فا کا مطلب ہے پس، سبح تم پاکی پاکی بیان کرو، تو فسبح پاکی بیان کرو۔ اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ بے حمد ربے کا، اور رب کی حمد کرنی ہے۔ تو ایک ہے کہ ہم نے ایوب سے پاکی بیان کرنی ہے کہ اللہ کوئی عیب نہیں ہے تیرے اندر، اور ایک تعریف کرنی ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے عظیم ہے، تو رازق ہے، تو مالک ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ وستغفر، اور استغفار کرو، معافی طلب کرو اس سے۔ تو انہو کان توابا، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا توبہ قبول کرنے والا۔ تو اس میں اس کا خلاصہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ چار چیزیں ہم نے پڑھی۔ ایک تو یہ کہ کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اور اصل کامیابی کیا ہے کہ دین، اللہ کے دین کے اندر لوگ شامل ہو جائیں۔ اچھا، جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں اور اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وہ کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے تین کام کرنے ہیں۔ اس پہ خوش نہیں ہونا کہ بھائی میں نے بڑا کام کر لیا، بڑا تیر مار لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں دی، ہمیں سب کچھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی توفیق دی ہے نیک کام کرنے کی، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی تیر نہیں مارا۔ تو جب اس طرح کا کوئی کام کریں تو ہمیں تین کام کرنے ہیں: ایک اللہ کی پاکی بیان کریں، ایک اللہ کی حمد بیان کریں، اور ایک اپنے لیے استغفار چاہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ چار چیزیں سورہ نصر کا خلاصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، چار چیزیں ہم سیکھتے ہیں کیا؟ کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جب کامیابی حاصل ہو جائے تو کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح کریں، حمد کریں اور استغفار کریں، اور اللہ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ کامیابی آپ کو ملنے والی ہے، اور اس کے بعد آپ کا چونکہ مقصد کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ حمد کریں، تسبیح کریں اور استغفار کریں۔ اچھا، آخری صورت جو ہم نے پڑھی تھی وہ سورہ کافرون ہے۔ تو اس صورت میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آبادہ کا جو ٹیبل ہم نے پڑھا تھا وہ کافی زیادہ استعمال ہوا، تو تھوڑا سا اسی کانٹیکس سے ہم پڑھیں گے۔ تو صورت کیا ہے؟ کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اچھا، اس صورت کا خلاصہ کیا تھا؟ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دین کے معاملے میں مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک سینٹنس ہے جو کہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ اچھا، اب صورت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ کل یا ایھا الکافرون، کل کہہ دیجئے، یا ایھا اے، الکافرون کافرو، تو اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے اے کافرو، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور کہنا کیا ہے کہ اے کافرو، لا آبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو۔ اب عابدون جو ہے نا یہاں پہ، مطلب عابدون جو ہے یہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ عابد ہم نے پڑھا تھا عابد معبود، تو عابد اور عابد کی جمع ہے عابدون، عابد عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے جملے میں کہا گیا کہ نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ولا انا عابدن، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں۔ اب عابدن پھر کیا ہوا؟ عبادت کرنے والا۔
نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ماں جس کی ابد تم سب نے عبادت کی. ہم نے پڑھا تھا ماضی، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس سے پہلے مضارع کے صیغے ہیں سارے. تو ابد تم کا مطلب ہے جس کی تم نے عبادت کی، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب نے عبادت کی. بلا انتم، اور نہ تم عبادت کرو گے. اب یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے. نہ تم عبادت کرتے ہو ما اعبدو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ماضی میں بھی تم نے اس کی عبادت نہیں کی، نہ میں نے اس کی عبادت کی جس کی تم نے عبادت کی، نہ مستقبل میں تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرنے والے. لکم دینکم، لکم تیرے، تم سب کے لیے دینکم، تم سب کا دین، ولیہ اور میرے لیے دین، میرا دین. تو تم سب کے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو یہ صورت جو ہے نا، یہ اس وقت کہی جاتی ہے جب آپ تبلیغ کر رہے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، اور جب مشرکین نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ رکنے والا نہیں ہے اور یہ اسلام پھیل رہا ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلحت کے لیے ان سے بات کی کہ ہم دونوں، آپ بھی تھوڑا سا نیچے آئیں، ہم بھی تھوڑا سا اوپر آتے ہیں، تو ہم دونوں ایک جگہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ زندگی ہوگا اس کے بعد. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی سے منع کر دیا کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی. اچھا، نماز کے حصے مکمل ہو گئے. اب اس کے بعد ہم نے قرآن، یہ تو یہاں تک ہم نے نا 16 اسباق جو ہیں وہ یہاں تک ہمارے کمپلیٹ ہو گئے قرآن کے. اس کے بعد ہم نے 17ویں سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن نازل ہونے کا مقصد کیا ہے. 18ویں میں ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے. 19ویں میں ہم نے سیکھنے کے طریقے پڑھے، اور 20ویں میں ہم نے چیک کیا کہ ہم نے قرآن کتنا سیکھا ہے. تو ان میں سے جو 3 آیات ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نازل ہونے کا مقصد کیا ہے. تو اس میں ہم نے سورہ سعد کی ایک آیت پڑھی تھی، کتاب انزلنا ہو، کتاب، یہ کتاب یا کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن کریم. انزلنا، انزلہ نازل کی، نا ہم نے، ہو اس کو، تو یہ کتاب ہے، اس کو نازل کیا ہم نے، الی کا آپ پر، الا طرف، اور کا آپ کی طرف، مبارکن، مبارکن یہ مبارک ہے. کس کے لیے؟ کس لیے نازل کی؟ لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. ہم نے لی پڑھا تھا کہ لی جب اسم کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لیے، اور لی جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. تو لی یدبرو، تاکہ تم اس میں کیا کرو؟ تدبر کرو، آیات ہی، اس کی آیات میں. وا لی یتذکرہ، اور کس لیے؟ اور تاکہ تذکر کریں. کون؟ اولو الالباب. اولو کا مطلب ہوتا ہے والے، اور الباب لب کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے عقل. تو عقل والے. تو یہ کتاب ہم نے نازل کی تمہاری طرف، یہ کتاب مبارک ہے، اور نازل اس لیے کی گئی کہ جو عقل والے ہیں، تم میں سے جو عقل والے ہیں، وہ اس کے اوپر تدبر کریں، اس کی آیات پر، اور پھر اس کا تذکر کریں. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم نے 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کہ ایک تو قرآن کا جو ایفیکٹ ہے نا وہ ہماری زندگی پہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے. تو ہمیں ہر آیت پڑھتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ یہ آیت جو ہے یہ بنی اسرائیل کے متعلق نازل ہوئی تھی، یہ آیت جو ہے وہ قریش مکہ، مکہ کے جو مشرکین تھی ان کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ مدینہ کے یہودیوں کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ نجران کے عیسائیوں کے لیے نازل ہوئی تھی. بلکہ ساری آیات جو ہیں یہ ان کا میری زندگی میں بھی اثر ہے، میرے لیے ڈائریکٹ میرے اوپر اس کا افیکٹ ہے. تو ہمیں اس میں سے اپنے لیے اسباق نکالنے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بھئی شخصی ہے، تو جب آپ کوئی آیت پڑھیں تو اس کو آپ نے اپنی زندگی میں کیسے لے کے آنا ہے، اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری پرسنل لائف کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا، اس آیت میں سے کیا سبق ہم نکال سکتے ہیں. تیسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ طے شدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ یہ آیت میں نے اس دن پڑھنی ہے. تو یہ آج کل جو میرے مسئلے چل رہے ہیں، یا جو میری زندگی چل رہی ہے، یا میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی زندگی کے ساتھ، اس کے اوپر اس کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ہے اور ریلیونٹ ہے.
یہ میری زندگی سے متعلقہ ہے. تو یہ چاروں چیزیں جب ہوں گی تو ہم قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے. اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ آیت تو مشرکین مکہ کے لیے تھی، اور یہ آیت جو تھی یہ فلانے کے لیے تھی، یہ فلانوں کے لیے، یہ فلانوں کے لیے، تو وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. وہ جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو اس کا نزول سمجھ آئے گا، اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ آئے گا. لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں. اچھا، اس کے بعد تذکر کی تعلق معلوم کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تدبر کرتے ہیں. تدبر کیسے ہوگا؟ کہ جب آپ نے ایک آیت پڑھی، مطالعہ کیا اس آیت کا، اس کا ترجمہ پڑھا، تو پھر آپ نے تصور کرنا ہے. تصور کیا کرنا ہے؟ کہ جو بھی چیز اس آیت میں بتائی گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی نعمت کا ذکر کیا، اس نعمت کو تصور کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی زمین آسمان، اپنی کسی نشانی کا ذکر کیا، کائنات کا ذکر کیا، چاند کا ذکر کیا، سورج کا ذکر کیا، اس کو اپنی اس کے بارے میں سوچیں. نباتات کا ذکر کیا، اس کے بارے میں سوچیں. زمین کا ذکر کیا، زمین کے بارے میں سوچیں. اور اپنا جتنا بھی علم ہے اس کے ساتھ اس کو امیجن کریں کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، اور پھر احساس کریں، محسوس کریں اس کیفیت کو جو کہ اس میں بیان کی گئی. تو اس طرح کریں گے آپ تدبر. اور تدبر کے بعد کیا کریں گے؟ تذکر. تذکر کیسے کریں گے؟ تذکر کے 4 سٹیپس ہیں. تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم دعا کریں گے. جب آپ اس کو احساس کر لیں گے تو ہم اس میں سے، اس آیت میں سے اپنے لیے ایک دعا نکالیں گے. دعا کریں گے کہ ہر عمل کی ابتدا ہمیں ایک دعا سے کرنی ہے. پھر اس کے بعد دعا کے بعد، یعنی کہ اگر کوئی اس آیت میں اگر کسی گناہ گار کا ذکر تھا تو ہم نے ان گناہ گاروں کے ٹولے سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا کرنی ہے. اگر نیکوکاروں کا ذکر تھا تو ہم نے ان نیکوکاروں میں شامل ہونے کی دعا کرنی. تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی دعا اس میں سے نکالیں. اس کے بعد پھر اس دعا کی روشنی میں احتساب کریں، اپنے گزرے ہوئے دن کا یا گزرے ہوئے ہفتے کا یا مہینے کا احتساب کریں، اور دیکھیں کہ آپ نے اس عمل میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی. اور اگر کمی چھوڑی ہے تو اس کے لیے پھر پلان بنائیں کہ اگلے ہفتے یا اگلے دن میں ہم اس کو کیسے پلان کریں تاکہ ہمارا ہر دن جو ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو. اور پلان کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہے تبلیغ کریں. تو دوسروں تک یہ میسج پہنچائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبلیغ جو ہے وہ ان کی امت کے اوپر ہے. تو قرآن کے حقوق کیا ہوئے؟ قرآن کے حقوق ہیں قرآن پر ایمان رکھنا، پھر قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس پر تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کی تبلیغ کرنا. پھر قرآن آسان ہے، اس کے بارے میں ہم نے سورہ قمر کی ایک آیت پڑھی جو کہ 4 دفعہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یعنی کہ انڈیڈ، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن اس قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس آیت کے اندر کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ذکر کے لیے. تو اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی قرآن مشکل ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو نگیٹ کرنے کی کوشش، اس آیت کو نگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ کفر ہے. تو ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا بھی ہے، اور اس کو ثابت بھی کیا ہم نے کہ 20 گھنٹوں کے اندر ہم نے 50% قرآن سیکھ لیا الحمدللہ. اچھا، اس کے بعد نہ صرف یہ آسان ہے بلکہ اس کا سیکھنا سب سے بہترین کام ہے. اس کے لیے ہم نے ایک بخاری کی حدیث پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. تو اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں اس کو سکھانے کی. تو ہم بہترین لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن سیکھنا ہی نہیں بلکہ اس کو پھیلانا اور سکھانا بھی ہے. تو یہ بہت بڑا فیلڈ ہے، اور اس میں بہت گنجائش ہے. جیسے ہم اپنے پروفیشن چوز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا فیلڈ ہے اور اس میں کتنی اپرچونٹی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا فیلڈ ہے اور اس میں بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور اس کا اجر بہت بے پناہ ہے. پھر اس کے بعد تیاری کا بہترین طریقہ پھر ہم نے پڑھا. تیاری کا بہترین طریقہ ہے، ایک تو دعا کریں، دوسرا جتنے وسائل آپ کو دیے گئے ہیں ان کو استعمال کریں، اور تیسرا مسابقت کا جذبہ پیدا کریں. دعا کیا کرنی ہے؟ رب زدنی علم، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ ہمیں علم میں زیادتی کی دعا مانگنی ہے. پھر وسائل کا استعمال کیا کرنا ہے کہ ہم نے سارے وسائل استعمال کرنے ہیں جو اویلیبل ریسورسز ہیں. اور سب سے بڑا ریسورس جو جس کا کل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ کیا ہے؟ قلم. تو الذی علم بالقلم، الذی جس نے علامہ سکھایا،
کس طرح سکھایا؟ بالقلم، قلم سے. تو یہ پہلی جو وحی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. اور تیسرا کیا ہے؟ مسابقت کا جذبہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہ دیکھے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہتر کون ہوگا عمل میں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کمپیٹ کریں ایک دوسرے کو بہتر عمل کرنے میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کورس میں ہم لوگوں نے انکارپوریٹ کی ہیں تاکہ مسابقت بھی ہو. یعنی کہ یہ جو کوئزز ہو رہے ہیں، یہ جو نمبر ہیں، فائنل کوئز ہوگا تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز ہوں گی تاکہ مسابقت کا جذبہ پیدا ہو. اور قلم کے ذریعے کس طرح ہم کرتے ہیں استعمال، قلم کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اپنی لرننگ میں؟ ورک بک کے ذریعے. ورک بک میں جب آپ قلم کے ذریعے کام کرتے ہیں تو آپ کی پوری اس میں آپ کی لرننگ جو ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے. چلیں جی، یہاں پہ یہ ختم ہوا. کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی گرامر پڑھ لیں. کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا، پھر اگلی میں شروع کریں گے. تو گرامر تو بہت ہی آسان تھی، اس میں ہم نے پڑھی. ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ ٹی پی آئی کے ساتھ ہم گرامر سیکھتے ہیں. ٹی پی آئی کے کیا کمپوننٹس ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. یہ 7 کمپوننٹس ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن کریم کے 200 افعال، 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر 30,000 سے زیادہ قرآنک الفاظ بنتے ہیں، اور ایک اشارے سے ہم 5 باتیں جو ہے نا وہ سمجھا سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی. پھر ہم نے یہ 6 الفاظ پڑھے، اشاروں کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہم نے اشارے پڑھے: ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انتو، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. اچھا، پھر ہم نے یہ جو ہیں یہ ضمائر ہیں جو کہ الگ سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ضمائر ہیں. اور یہ جو ہیں یہ اٹیچڈ ضمائر ہیں جو کہ کسی اسم یا کسی فعل یا کسی حرف کے ساتھ جڑ کے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہیں؟ ہو، اس کا، ہم، ان سب کا، آپ کا، کی، میرا، کم، آپ سب کا، نا، ہمارا. ہوا، 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 ہم، ہم، انت، انتا، انا، انا، انتم، انتم، نحنو. ماشاء اللہ. اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو اٹیچڈ ناؤنز ہیں، جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو یہ کیا پڑھتے ہیں؟ ان کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہو، کا، ہم، ان سب کا، جی، جی، کم، نا. نا. اور ان کو جب ہم مختلف ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، جیسے کتاب. پھر ہم نے دوسرا سبق کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا اسم عام، یعنی کہ معرفہ اور نکرہ. تو عام جو اسم ہے اس کے آخر میں ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر ہوتی ہے. جیسے کتابن، کوئی بھی کتاب، آ بک، یہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم کسی خاص کتاب کی بات کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہم اس سے پہلے الف لام لگائیں گے. جب الف لام لگائیں گے تو آخر سے تنوین ہٹ جائے گی. تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کتاب سے کے شروع میں الف لام لگے گا تو یہ بن جائے گا الکتابو، یا الکتابہ، یا الکتابی. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کی جمع بنانی سیکھی تھی. تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب جمع بناتے ہیں تو ڈبل پیش کی جمع واو نون سے بنتی ہے، ڈبل زبر اور ڈبل زیر کی جمع یا نون سے بنتی ہے. یہ ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں ابھی. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مسلمن کا مطلب ہے ایک مسلمان، اور مسلمون کا مطلب ہے بہت سارے مسلمان. تو جب مسلمن لکھا ہوگا تو آپ نے اس کی جمع بنانی ہے مسلمون، اور مسلمان یا مسلمین ہوگا تو اس کی جمع بنے گی مسلمین. تو یہ سوال آ جاتا ہے کوئز میں، ابھی بھی سوال آیا ہوا تھا تو اس میں لوگ کنفیوز ہو رہے تھے. تو آخری حرکت دیکھنی ہے. اگر آخری حرکت ڈبل پیش ہے تو آپ نے اس کا جواب مون لکھنا ہے، اور اگر ڈبل زبر یا ڈبل زیر ہے تو اس کی یا نون سے جمع بنانی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسم کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ال لگاتے ہیں تو آخر سے تنوین ہٹ جاتی ہے. تو المسلمو، الف لام لگے گا، المسلمو ہو جائے گا، اور المسلمو کی جمع المسلمون. مسلمن، المسلمہ، المسلمہ کی جمع المسلمین، اور المسلمین کی جمع المسلمین. تو جس طرح تنوین ہٹ جاتی ہے
تو اس طرح یہاں پہ بھی تنوین نہیں ہوگی. جمع میں جب ال لگے گا تو اس کے ساتھ تنوین نہیں ہوگی. اچھا پھر ہم نے 4 الفاظ پڑھے تھے. حل کا مطلب ہے کیا، آ کا مطلب ہے کیا، من کا مطلب ہے کون، اور ما کا مطلب ہے کیا. تو ان کو جب ہم نے استعمال کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ حل کے لیے ہم مثال کیا یاد رکھیں گے، حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے. اسی طرح انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں. من کا ہم نے پڑھا تھا من ربو کا، جو قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. اور جو دوسرا سوال ہوگا وہ ہے ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے. تو من اور ما وہاں سے یاد رکھیں گے. پھر ہم نے مختلف اسم جو ہیں، جو ضمائر ہم نے پڑھے تھے، ضمائر متصلہ اٹیچ پروناؤن جو پڑھے تھے، ان کے ساتھ ہم نے مختلف جب ضمائر جوڑ کے پڑھے تو وہ اس طرح بنے. وہ کس طرح بنے، رب ہو اس کا رب، اس کا رب، رب رب ان سب ہم کا رب، ان سب کا رب رب، کا، ربو کا آپ کا رب، آپ سب کا رب، ربی آپ کا رب، میرا رب، ربی میرا رب، ربکم ربکم آپ سب کا رب، ربنا ربنا ہم ہم سب سب کا کا رب. رب. پھر اسی طرح دین جوڑا تو دینو ہو دینو ہم دینو کا دینی دینو کم دیننا. اچھا پھر ہم نے پڑھا کہ اگر ہم مذکر کے لیے ہوا استعمال کرتے ہیں تو مؤنث کے لیے ہم کیا کریں گے، ہیا. تو ہوا ہیا، رائٹ ہینڈ سے جب اشارہ کریں گے تو مذکر ہوا، اور لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے تو ہیا وہ عورت. پھر ہم نے جو اسم ہیں ان کو مذکر سے مؤنث بنانا سیکھا. ہم نے یہ سیکھا کہ آخر کی تنوین جو ہے اس کو ہٹا کر اور گول تا لگا دیتے ہیں تو اس سے یہ مؤنث بن جاتا ہے. تو مسلمون کی مؤنث بنے گی مسلماتن، مومن کی مؤنث بنے گی مؤمناتن، صالح کی مؤنث بنے گی صالحاتن، کافر کی مؤنث بنے گی کافراتن، اور مشرک کی مؤنث بنے گی مشرکاتن. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے، تو ہم کہیں گے ہی مسلماتن، وہ مسلمان ہے، وہ عورت مسلمان ہے. ہوا مومن، وہ مرد مومن ہے، ہی مومنتن، وہ عورت مومنہ. ہوا صالح، وہ مرد نیک ہے، ہی صالحتن، وہ عورت نیک ہے. ہوا صابر، وہ مرد صبر کرنے والا ہے، ہی صابرتن، وہ عورت صبر کرنے والی ہے. تو اس طرح ہم نے مؤنث پڑھے. پھر ہم نے جو ضمائر تھے اس میں پڑھا تھا کہ جو اٹیچڈ پروناؤنز ہیں ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہو وہ اس کا ہوتا ہے، تو ہا اس عورت کا، ہو اس مرد کا، اور ہا اس عورت کا. اور اس کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا. تو ہو اور ہا کے لیے یہ مثال پڑھی تھی. تو ہا کے لیے باقی جو اسم ہے ان کے ساتھ بھی آپ جوڑ کے پڑھ سکتے ہیں. تو ہم نے پڑھا تھا رب ہو اس مرد کا رب، ربو ہا اس عورت کا رب، دین ہو اس مرد کا دین، دین ہا اس عورت کا دین، کتاب ہو اس مرد کی کتاب، کتاب ہا اس عورت کی کتاب. اچھا پھر ہم نے جمع بنائی تھی، مؤنث کی جمع کیسے بنانی سیکھی تھی. ہم نے سیکھا تھا کہ مسلماتن کی جمع جب بنانی ہے تو جس طرح ہم نے وہاں پہ مسلمون کی جمع مسلمون بنائی تھی، تو مسلمتن کی جمع مسلماتن بنے گی. تو آخر میں گول تا کے اوپر جو ڈبل پیش ہے وہ تا ہٹے گا پورا، اور الف تے دو پیش لگ جائے گا. تو یہ بعد میں جب ہم نے اسم کی نشانیاں پڑھی تھی تو ان میں بھی پھر یہ نشانی بھی ہم نے پڑھی تھی. تو الف تے جب لگے گی تو مسلماتن، مومناتن کی جمع مومناتن، صالحاتن کی جمع صالحاتن، کافراتن کی جمع کافراتن. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جس طرح مسلمون کی جمع مسلمون ہے اور مسلمن اور مسلمین کی جمع مسلمین ہے، اسی طرح ہم نے یہ پڑھا کہ مسلماتن کی جمع مسلماتن ہے، اور مسلمات تن اور تن کی جمع مسلمات تن ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ مسلمات تن کوئی لفظ نہیں ہوتا عربی میں، مسلمتن کی جمع جو ہے وہ مسلمات تن ہوگی، اور مسلمتن کی جمع بھی مسلمات تن ہوگی. تو مسلمات تن جو ہے یہ کوئی لفظ نہیں ہے عربی. اچھا پھر ہم نے ان کو مختلف ضمائر کے ساتھ جوڑا تو ہمیں یہ پتا تھا کہ جب ہم واحد لفظ استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ہم واحد اسم استعمال کریں گے. تو ہم کہیں گے ہوا مسلمون، وہ ایک مسلمان ہے،
اور ہم جب کہیں گے تو ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلمون، آپ مسلمان ہیں. انا مسلمون، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اچھا، اس کے بعد رب کے ساتھ ہم نے یہ ٹکڑے جوڑ کے پڑھے. پھر ہم نے ہوا سے ہیا مذکر سے مؤنث بنانا سیکھا اور ہو کی جگہ ہا لگانا سیکھا. اس کے بعد ہم نے کچھ حروف پڑھے. یہ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں حروف جار، حروف جر. تو ہم نے 7 حروف پڑھے. 7 حروف کون کون سے تھے؟ لا، پہلی دفعہ ہم نے 3 پڑھے، لا، من، ان. لا کا مطلب ہم نے پڑھا لا یا لی کا مطلب ہم نے پڑھا لیے، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی الحمدللہ. من ہم نے پڑھا، من کا مطلب ہم نے پڑھا سے، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ان کا مطلب ہم نے پڑھا سے، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی رضی اللہ عنہ. اچھا، ان کو جب ہم نے ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تو کیا بنے؟ ٹکڑے بنے جی، میرے ساتھ پڑھیے کوئی. لہو، لہم، لہم، لکا، لکا، لی، لی، لکم، لکم، لنا، لنا، اور لہا. لہا. اور من کے ساتھ جب پڑھے تو من ہو، من منہم، منہم، منہم من کا، منی، منی، منکم، منکم، منا، منا، منہا، منہا. منہا. ماشاء اللہ. پھر ان کے ساتھ جب پڑھے تو ان ہو، انہو، انہو، انہم، کا، ان کا، انی، انی، انتم، انتم، انا، 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 انہا. انہا. تو پہلے ہم نے یہ 3 پڑھے. پھر اس کے بعد اگلے ہم نے پڑھے جی، اگلے جو 3 پڑھے وہ ہم نے پڑھے بی، فی اور الا. بی ہم نے پڑھا، اس کی مثال ہم نے پڑھی بسم اللہ، اور اس کا مطلب تھا سے. بسم اللہ، فی کی مطلب ہے میں، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی فی فی سبیل سبیل اللہ، اللہ. اور اللہ کا مطلب ہم نے پڑھا پر، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی السلام علیکم. اچھا، جب ان کو ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تو کیا بنے؟ بہی، بہم، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، بیہا. بہا. فی کو جب جوڑا تو بنے فی ہی، فیہم، فیہم، فیہ، فیکا، فیہم، فیہی، فیکا، فیہ، فیکم، فیکم، فینا، فینا، فیہا. فیہا. اور اللہ کو جب جوڑا تو کیا بنا؟ علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. ماشاء اللہ. اچھا، اس کے بعد ہم نے 3 اور پڑھے. ان میں سے ایک حرف ہے. ہم نے یہ پڑھا کہ الہ جو ہے وہ حرف ہے، تو یہ 7واں ہو گیا. 7 حروف ہم نے پڑھے. اور ما اور اندہ اسم ہے، لیکن یہ حروف کی طرح بیہیو کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کے ساتھ ہی پڑھے. تو ہم نے پڑھا الہ کا مطلب ہے طرف، طرف، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون. ما کا مطلب ہم نے پڑھا ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اس کی مثال یاد رکھنے کے لیے. اور اندہ کا مطلب ہم نے پڑھا پاس، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی کم ریال اندہ کا. تو ان تینوں کو جب ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تو ہم یہ کچھ اس طرح بنے. کس طرح بنے؟ الیہ، علیہ، علیہم، علیکا، الیہ، علیکم، الینا، الیہا. الیہا. ما کو جب جوڑا تو ماہو، معہم، ماہم، معہم، معاکا، معاکا، معی، معیہ، مکم، معکم، معکم، معنا، معنا، معہا. معہا. اندہ، عندہو، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا، عندہا. اندہا. تو اس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ٹکڑے ہیں قرآن کریم میں، یہ جو 9 الفاظ ہم نے پڑھے، ان 9 الفاظ کو جب ان 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو 9 7 63 الفاظ بنتے ہیں. تو یہ 63 الفاظ قرآن کریم میں 10,000 سے زائد دفعہ ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن کریم میں ہم نے پڑھا تھا کہ کتنی لائنیں ہیں؟ 600 صفحات ہیں.
ہر صفحے میں 15 لائنیں ہیں تو 9000 ٹوٹل سطور ہیں، اور 9000 سطور میں 10,000 دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں، اس کا مطلب ہے ہر سطر میں آپ کو ایک لفظ اس طرح کا مل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ حروف پڑھنے کے بعد پھر ہم نے اسم کے کچھ اشارے کے لیے کچھ الفاظ پڑھے تھے، تو یہ 6 الفاظ پڑھے تھے، یہاں پہ 4 لکھے ہوئے ہیں اور 2 یہ لکھے ہوئے ہیں، تو ہم ان 6 کو اکٹھا کرتے ہیں ذرا، تو یہ آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ تو ہم نے اشارے کے لیے پڑھا تھا کہ اشارے کا ہم اس طرح اشارہ کرتے ہیں، تو ہم کریں گے ہاذا، دائیں ہاتھ سے کریں گے ہاذا، ہاذہی، اور جب زیادہ اکٹھے چیزوں کے لیے کرنا ہوگا تو ہاؤلائی، ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی، ہاؤلائی مذکر مؤنث کے لیے سیم ہے، ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی۔ اور جب دور کسی چیز کے لیے کرنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ ذالکا دائیں ہاتھ سے، تل کا بائیں ہاتھ سے، اور جب اکٹھا کریں گے تو اولائکا، ذالکا، تل کا، اولائکا، ذالکا، تل کا اور اولائکا، ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی، ذالکا، تل کا، اولائکا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ 6 الفاظ ہم نے سیکھے جو کہ اس میں اشارہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اس کے بعد ہم نے افعال پڑھے، تو افعال جو ہیں وہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے پڑھے ہیں، 10 اسباق میں ہم نے افعال پڑھے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی ہم بڑی آسانی سے کریں گے۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ عربی میں عام طور پہ افعال جو ہیں وہ 3 چیزوں سے مل کے بنتے ہیں، 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، تو ایک فا کلمہ ہوتا ہے، ایک عین کلمہ ہوتا ہے، ایک لام کلمہ ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں ہم نے پڑھی تھی، فعال، فعلا، فاتحا، نصرا، داربا، سامیا، اس کے بعد آبادا، عاملہ، تو 11 افعال ہم نے اس طرح پڑھے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جو فعل ہوتا ہے عربی میں، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک زمانہ ہوتا ہے، بلکہ 5 چیزیں ہوتی ہیں، ایک زمانہ ہوتا ہے، ایک اس میں کام جو ہو رہا ہوتا ہے اس کا بتایا جاتا ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے، ایک کام کرنے والے کا ذکر ہوتا ہے، واحد جمع ہوتی ہے، اور ایک مذکر مؤنث ہوتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہے نا وہ ایک لفظ کے اندر بتائی جاتی ہیں عربی میں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ فعل کی 3 اقسام ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ یہ تو ساروں کو پتہ ہے، فعل ماضی جو ہو چکا، کمپلیٹ ہو چکا، فعل مضارع جو ہو رہا ہے یا ابھی ہوگا، فعل امر حکم دینا یا ریکویسٹ کرنا، منع کرنا۔ فعل ماضی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ہم نے 4 سیٹس میں پڑھے، تو ہم نے یہ پڑھا کہ 4 سیٹس کون کون سے ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا، ہم نے وہ آپ کی، اگر آپ اپنی بک یا ورک بک دیکھیں گے تو اس کے آخری پیج کے اوپر، بیک سائڈ والے پیج کے اوپر وہ جملہ لکھا ہوا ہے، وہ جملہ تھا، جی، اگر تم قرآن کھولو گے قرآن کو فاتحہ کھولو گے تو اللہ تو کی اللہ کی مدد مدد آئے آئے گی، گی، ناصرہ، ورنہ ورنہ مار پڑے گی، داربا، اس اس لیے لیے سن سن لو، لو۔ سامعہ۔ اچھا، پہلا سیٹ جو تھا فاتحہ، اس میں 3 افعال ہیں، 3 افعال کون کون سے ہیں؟ فعلا، فاتحہ اور جعلا۔ فعلا کا مطلب ہے جان، اس نے کیا، فاتحہ کا مطلب ہے اس نے کھولا، جعلا کا مطلب ہے اس نے بنایا۔ دوسرا جو سیٹ ہے ناصرہ، اس میں 4 الفاظ ہیں، کون کون سے ہیں؟ ناصرہ اس نے مدد کی، عبادہ، خالقہ، ذاکرہ۔ عبادہ اس نے عبادت کی، ذاکرہ اس نے ذکر کیا، خالقہ اس نے پیدا کیا۔ اچھا، تیسرا جو سیٹ تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ایک ہی لفظ ہے، داربا، تو وہ ہم نے ایک ہی پڑھا بس، داربا، داربا کا مطلب اس نے مارا۔ اور جو چوتھا سیٹ ہے اس میں ہم نے 3 پڑھے، وہ آسان ہے، سامعہ، عاملہ اور عالمہ۔ ٹھیک ہے، سامعہ کا مطلب اس نے سنا، عالمہ کا مطلب اس نے علم حاصل کیا، اس جاننا، نے جانا، اور عاملہ کا مطلب اس نے عمل کیا۔ عمل اچھا، کیا۔ پھر ہم نے ان کے ماضی پڑھے، تو ماضی آسان ہے، پڑھے میرے ساتھ، کوئی باری باری تینوں کا کر لیتے ہیں۔ چلیں جی، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ ہم اب سب ہم نے اس کے کیا۔ ساتھ ایک جو مؤنث کا صیغہ تھا وہ بھی شامل کر لیتے ہیں، وہ کیا تھا؟ پالنا، نہیں، مؤنث کا، مؤنث اور کا، نہیں سوری، پالت، فعلت اس عورت نے کیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جعلا ہم نے پڑھا، جعلا، جعلو، جعلتا،
جعلتو، جعلتم، جعلنا، اور مؤنث کا جالت جعلت. پھر تیسرا ہے فاتحہ، فاتحہ، فاتحو، فتح فتحتا، فتح فتحتو، فتحتم فتحتم، فتحنا، فتحتم فتحنا اور فتحت فتحت. ماشاء فتحت اللہ. فتحت دوسرا سیٹ جو تھا اس میں 4 ہیں، ان کو پڑھیں. ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، اور اور نصرت، نصرت نصرت. ٹھیک ہے. خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقو خلقتو، خلقت خلقتم، خلقنا، خلقتو خلقتم خلقنا خلقت خلقت. خلقت ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکر ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، ذکرتم ذکرتم ذکرنا ذکرنا ذکرت ذکرت. عبدا، عبدو، عبدا عبدتا، عبدو عبدتو، عبدت عبدتم، عبدنا، ادب ادب عبدت. عبدنا عبدت پھر داربا کا تیسرا جو تھا سیٹ ہے داربا، داربا، داربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا، دربت. دربت ٹھیک ہے. پھر چوتھا جو سیٹ ہے اس میں سامعہ ہے. سب سے پہلے سامعہ، سامیا سامع سامیو سامع سمیتا سمیتا سمیتو سمیتو سمیتم سمیتم سمینا اور سمینا سامع سامیات سامعات. علمہ، علیما علما علم علمو علمت علم علمتا علمت علمتا علمتم 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 علمنا علمنا علمت علمت. علمت عملہ، عملو، عملتا، عملتو، عملا عملتم، عملو عملنا، عملت عملتو عملت. عملتم عملنا عملت اچھا. پھر ہم نے مؤنث کے صیغے ہم نے ساتھ ہی پڑھ لیے. پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے مضارع پڑھا. تو مضارع ہم نے پڑھا فعلا. تو جب ہم نے یہ ماضی تو اب ہم نے پڑھ لیا نا، تو مضارع ہم نے کیا پڑھا، مضارع کا اشارے ہم نے آنکھ کے لیول پہ کیے. تو یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، یتفعلو. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے اس کے بعد ہم نے امر اور نہیں کے صیغے کیے. تو امر کا صیغہ تھا افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. اور اس کے بعد پھر ہم نے 3 اسماء پڑھے. کیا کیا، فاعل، مفعول، فعل. تو اسی کے پیٹرن پہ پھر ہم نے باقی بھی سارے کیے. تو فاتحہ جب ہم نے کیا تو ہم نے پڑھا یفتح، یفتحونا، تفتح، افتح، تفتحو تفتحون، افتحو نفتح، تفتحون یا تفتح. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتح، فاتح، مفتوح، فتح. ٹھیک ہے. اب باری باری آپ لوگ سارے بتائیں جی. چلیں ناصرہ کا ٹیبل کون کرے گا؟ نصر نصر نہیں ینصرو ینصرو، ینصرونا ینصرون، تنصرو تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو اور تنصرو. تنصر. اور یہ کون سا اشارہ ہے؟ انصر، انصر. نہیں یہ تو تنصرو نہیں وہ ہو گیا نا، انصر تنصرو ہو تو گیا. پھر امر کا اور سوری انصر، مجھے انصرو، انصر انصرو لا تنصر لا لا تنصرو تنصر لا تنصرو پھر اور پھر ناصر منصور اور نصر. ناصر، منصور، نصر. ٹھیک ہے. اب داربا کے کون پڑے گا مضارع اور آگے کے کمپلیٹ؟ یدربو، یدربونا، تدربو، ادربو، تدربونا، ندربو، یا تدربو. اور ادرب، ادربو، لا تدرب، اضربوا لا تدربو، لا تضرب لا دارب، تضربوا ضارب مدروب، مضروب ضرب. ضرب پھر سامعہ، سامعہ کا کیا تھا؟ سمع یسمعو، يسمع اسمع یسمعون، يسمعون تسمع تسمعو، أسمع اسمعو، أسمعون اسمعو تسمعون، نسمعو، نسمع نسمع تسمعو. اور تسمعو. پھر اسمع، اسمعو، اسمع اسمعوا
لا تسمعوا لا لا تسمعوا تسمعوا لا سامعون سامع مسموع مسمون سمع سمون. سمع ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہوا. اسی طرح کچھ ہم نے جو مس کیے ہیں ذاکرہ، خالقہ، عبدہ اور سامیہ کی جو باقی ہیں عاملہ اور عالمہ، تو وہ بھی اسی کے پیٹرن کے اوپر ہیں. تو الحمدللہ اس طرح ہماری ریویژن کمپلیٹ ہوئی. سبق نمبر 20 تک ہم نے 232 الفاظ اس کورس میں سیکھے جو قرآن کریم میں 41,111 دفعہ آئے ہیں. اور یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں ٹوٹل 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.